اب مسئلہ سنو. صحابی سولے رنگ کے، صحابی کی اہلیہ بھی سولے رنگ کی، مگر گھر میں اللہ کے حکم سے گورا بچہ پیدا ہوا. یہ گاڈ گفٹ ہے، میں ابھی بولا آپ کو، گاڈ گفٹ ہے. اللہ جس کے ساتھ جیسا چاہے کر دے، اللہ کی مرضی ہے. ورنہ قانون تو ایسا ہے، انڈیا بولے تو 16، چاہے وہ کیرلا کا رہو، چاہے وہ کرناٹک کا رہو، چاہے وہ تلنگانہ کا رہو، چاہے وہ ممبئی کا رہو، کہیں کا بھی رہو، پٹھا 16 انڈین، نو پرابلم. اب مسئلے کو سمجھو. صحابی کے گھر ایک دم وائٹش بیٹا، ابیض گورا سفید، ویری ویری فیئر بیٹا پیدا ہوا. تو صحابی جب وہ بچے کو باہر لے کے نکلتے تو منافقین دیکھ کے بولتے انہوں سولے ہے، ان اتنا گورا ہے. نعوذ باللہ. یہ دیکھ کے شریر النفس، بد خصلت، بد مزاج منافقین صحابی رسول پر الزام لگاتے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں، یہ کسی اور کا بیٹا ہے. اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ان کی سمجھ چھوٹی تھی، غلط سوچنے لگے، الزام تراشی کرنے لگے، تہمتیں باندھنے لگے صحابی کی اہلیہ پر، صحابیہ پر الزام لگانے لگے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں، کسی اور کا بیٹا ہے. تو اب سوچو ہوا کیا. صحابی بھی بڑے بردبار، بڑے اخلاق کے مالک، بڑے اخلاق کے مالک، حد و ادب والے، بڑے احترام والے. کبھی جا کے اپنی بیوی سے نہیں پوچھے. اپنے پاس کیسے ہے شک کرنا، اپنے کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں. اپن لوگ خود بیوی پہ اتنے الزامہ لگاتے، اپنے کو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. 90% لوگوں میں شک کی بیماری رہتی، مردوں میں. اللہ کرے وہ شک کی بیماری سے اللہ سب کو بچا لے. وہاں الزام لگ رہا بھی تو صحابی جا کے کبھی اپنی اہلیہ سے نہیں پوچھے. منافقین الزام لگاتے رہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں کسی اور کا ہے، تمہارا بیٹا نہیں کسی اور کا ہے، تمہارا بیٹا نہیں کسی اور کا ہے. صحابی سنتے گئے، بولے یہ بدبخت میرے آقا کو نہیں مانتے، مجھے کیا مانیں گے. یہ منافقین میرے رسول اللہ کے ساتھ وفا نہیں کر سکے، میرے ساتھ کیا میرے ساتھ وفا کریں گے. یہ غدار ہے، باغی ہے. یہ کہتے وہ صحابی آگے بڑھتے چلے گئے. 2-4 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، 4 سال گزر گئے، مگر یہ شرارت تھمنے کا نام نہیں ہے. یہ غلط الزام، یہ تہمت پھیلتے جاری، پھیلتے جاری، پھیلتے جاری. صحابی کی اب برداشت انتہا کو پہنچی. بولے آج تو فیصلہ ہو کے ہی رہے گا، آج ججمنٹ لے کے رہیں گے. کیا کرے صحابی؟ اپنی بیوی کو لیے، اپنے بچے کو لیے، بیٹے کو گود میں اٹھائے، بیوی کا ہاتھ پکڑے، رسول اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. کیا ایمان تھا، دیکھو کیا ایمان تھا صحابی کا. پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرے تو ان کی جو کیفیت تھی، یہ جو طبیعت کے اندر جو بے چینی، بے قراری تھی، رسول اللہ سمجھ گئے. کہنے لگے صحابی بڑے بے چین، بے قرار نظر آ رہے. بولے یا رسول اللہ، بہت ہی برداشت کی حدوں کو پار کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں آقا. یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اہلیہ ہے. سرکار ہم دونوں سولے ہیں اور یہ ہمارا بیٹا انتہائی گورا ہے، جس کی وجہ سے منافقین 4 سال سے ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا نہیں، کسی اور کا بیٹا ہے، کسی اور کا بیٹا ہے، کسی اور کا بیٹا ہے. سرکار آج آپ فیصلہ فرما دیں، یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا بیٹا ہے. آئے آئے آئے. صحابی کا سوال بتا رہا ہے یہ وہ نبی ہے، کون کس کا بیٹا ہے آمنہ کا لال جانتا ہے. تبھی تو حضور سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کس کا بیٹا ہے. سبحان اللہ. حضور نے بھی بڑی حکمت والا پہلو اختیار کیا. آمنہ کے لال نے کہا صحابی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. صحابی کو بٹھا دیا. صحابی کی اہلیہ بھی بیٹھ گئی. اور حضور اس وقت ایک مجلس چل رہی تھی، صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے، پھر اپنی صحابہ سے گفتگو میں مصروف ہو گئے. ادھر یہ صحابی ہے، ادھر صحابہ ہے، مشغول ہیں گفتگو میں. یہ صحابی بے چین و بے قرار ہیں. حضور ان کی بے چینی کو دیکھ رہے ہیں، کہے صحابی بیٹھ جاؤ.
ان کو تھما رہے ہیں، ان کی برداشت کی کیفیات کو سنبھال رہے ہیں حضور۔ ابھی ادھر گفتگو چل رہی ہے صحابہ اکرام کے ساتھ، حجرے عائشہ سے میرے حسین نکلے، میرے اور آپ کے آقا نکلے، جنتی جوانوں کے سردار نکلے، کائنات کا داتا نکلا، اللہ کا محبوب نکلا، سارے صحابہ کا امام نکلا۔ چھوٹے تھے، 2-2.5 سال کے تھے۔ ذرا امیجن تو کرو کیا منظر تھا ہوگا، 2-2.5 سال کا بچہ، چھوٹے چھوٹے پیر، اتنے چھوٹے چھوٹے پیر لے کے میرے حسین ایسے قدم مبارک رکھتے ہوئے آئے ہائے ہائے حجرے عائشہ سے نکلے۔ جیسے ہی امام حسین کو دیکھے سارے صحابہ ادب حسین کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ ادب والے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے حسین چلتے 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 میرے آقا کی بارگاہ میں آئے۔ حضور نے جیسے ہی حسین کو دیکھا اپنے گود میں لے لیا اور اپنی مانڈی شریف میں بٹھا لیا۔ حسین میرے نبی کی داڑھی مبارکہ سے کھیل رہے ہیں اور میرا نبی حسین کے گالے مبارک کو چوم رہا ہے۔ کبھی گلے مبارک کو چومتے ہیں، کبھی ماتھے شریف کو چومتے ہیں، کبھی اپنے سینے اقدس سے لپٹا لیتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے کہا صحابیو بیٹھ جاؤ۔ سارے صحابہ جو حسین کے ادب میں اٹھے تھے سب بیٹھ گئے، ادھر والے صحابہ بھی بیٹھ گئے، ادھر جو صحابی اپنی اہلیہ اپنے بچے کو لے گئے تھے وہ بھی بیٹھ گئے، وہ بھی حسین کے ادب میں اٹھے تھے، بیٹھ گئے۔ پھر امام حسین جتنی دیر اپنی نانا جان کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے کھیل لیے۔ جب حسین ہوتے تو نبی ہر مجلس روک دیتے، صرف اپنے حسین سے بات کرتے، اور جب مولا حسین چلے گئے نبی پھر مشغول ہو گئے گفتگو میں۔ تو وہ صحابی پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا، بڑے زمانے سے برداشت کر رہا ہوں سرکار، اب برداشت نہیں ہو رہا، سرکار فیصلہ فرما دیں۔ نبی نے کہا صحابی جاؤ، لے جاؤ، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ جو الزام تہمتیں ہیں وہ تہمت ہے، وہ الزام ہے، یہ کسی اور کا نہیں، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ صحابی جھومنے لگے، رشک کرنے لگے، گر گئے، قدم مصطفیٰ پہ گر گئے، سر اٹھا کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ باہر نکلوں گا، لوگ پوچھیں گے یہ تمہارا بیٹا ہے، دلیل کیا ہے؟ اب کوئی کہے گا تو گلا پکڑ کے کہوں گا یہ میرا بیٹا ہے۔ آقا کوئی پوچھے دلیل کیا ہے، کیا دلیل دوں میرے آقا؟ نبی نے فرمایا صحابی کیا تم نے نہیں دیکھا جب میرا حسین آیا، حسین کے ادب میں یہ صحابہ کھڑے ہو گئے، صحابی آپ بھی کھڑے ہو گئے، آپ کی اہلیہ محترمہ بھی کھڑی ہو گئی، اور آپ کا بچہ بھی کھڑا ہو گیا، اور صحابی سن لے میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔